بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج کے ہمارے ریویژن کے جو پوائنٹس ہیں، یہ غالباً میں نے نیو پورٹ یونیورسٹی میں شاید کوئی ورک شاپ دی تھی، اس کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ مادی زندگی کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہوتی ہے، معنوی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور چاہیے ہے۔ بالکل اگر آپ نیڈس پہ چلے جائیں گے تو وہ صرف کیا ہے، آپ مادی جسم کو پرورش دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے با مقصد زندگی گزارنی ہے، معنوی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کا کوئی تصور ہونا چاہیے، یونیک نیکی کا تصور۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا، اس طرح کتابیں لکھنا، مینولز لکھنا، ٹریننگز کروانا، انٹرپرینورشپ کے ادارے کھولنا، یہ بالکل ڈفرینٹ ایک ٹیکنیکس اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈالی، وہ ہم نے کرنا شروع کر دی۔ پھر گرے میڈ والے نے جو اپنا مائکرو فائنانس شروع کر دیا، ایدی صاحب کا اپنا تصور۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مقصدی زندگی گزارنی ہے، معنوی زندگی گزارنی ہے، تو آپ کے پاس نیکی کا کوئی یونیک تصور ہونا چاہیے۔ اگر پورا دن آپ صرف پیسہ کمانے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، کھانا پکانے میں، کھانا کھانے میں، ان چیزوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک مادی زندگی گزار کے آپ چلے جائیں گے، بس سمپل از دیٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے، جیب کترے اگر گرو کے سامنے ساری کمائی نہ لائے تو وہ بے ایمان ہوگا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ جائز ہے ناجائز ہے، آپ جتنی بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو، جتنے بھی آنیسٹ رہ کے کرو، لیکن وہ کام کیا ہو، وہ کام ہی حرام ہو۔ آپ شراب بیچ رہے ہو، ناچ گانے کا کوئی سلسلہ کر رہے ہو، کوئی بیہودہ ایونٹ مینجمنٹ کی چیزیں کر رہے ہو، کوئی بیہودہ لباس آپ بیچتے ہو، آپ بہت آنیسٹ ہو وہ بیچنے میں، بہت آنیسٹ ہو وہ سب کچھ کرنے میں، لیکن وہ کام ہی حرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگلا ہے، جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، نہیں یہ ہماری بھول ہے، یا تو ہم سے اچھا ہوگا یا ہم سے برا ہوگا، یہ دونوں صورتوں میں ہم سے بغاوت کرے۔ اچھا، ہم بچوں کے معاملے میں اکثر تربیت نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی جیسے ہم بڑے ہوئے یہ بھی تو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے دور میں بے حیائی کی، بہکنے کی چیزیں کم تھے، تو اس طرح سے ریشو کم تھا، بہکتے بالکل تھے لوگ، لیکن وہ ڈیفرنٹ انداز کے بہکتے تھے۔ آج آپ میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں سننے کو مل رہا، صحیح ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو ایسے گناہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ یقین کریں کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی چھپنے کو۔ میرے پاس ایک دفعہ پیرنٹس آئے، ان کا بچہ انگلینڈ میں ہوتا تھا، تو وہ ان کی بات شیئر کرنا چاہ رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں دروازہ لاک کر دیں، کوئی آ تو نہیں جائے گا، کوئی سن تو نہیں لے گا۔ ارے میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ ہمارے بچے نے یہ حرکت کر دی، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر تربیت نہیں ہوگی، اور وہی والی تربیت جو ہم پچھلے پوائنٹس میں بتا چکے ہیں، تو پھر بھول جائیں کہ خود سے کوئی چیز ہو رہی ہوگی، وہ ایسی چیز ہوگی جس کا ذکر آپ نہیں کر سکتے۔ آج کا گولڈن پوائنٹ آپ نے ہمارے لیکچر میں دیکھا ہی تھا کہ قربانی کے لیے جو ہم نے بکرا لیا تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس طرح سے ریکوری نہیں تھی، تو ہم نے ذبح کر دیا۔ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو جب ہم دوسرا لینے کے لیے جا رہے تھے، تو میں جو بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے ایک چیز گیٹ کی، ہم نے یہ چیز گیٹ کی کہ یار بکرا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو لے لیتے ہیں. اسے پالنا، اسے بقر عید تک اس پہ محنت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے. تو وہاں سے ایک بہت ہی گولڈن پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. شادی کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. شادی کو اس طریقے سے جیسے رب نے بولا ہے ویسے نبھانا، جیسے رب نے بولا ہے ان احتیاطوں کے ساتھ آپس میں میاں بیوی بن کے رہنا. ایک مشکل کام لگ رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے معاشرے میں، ایسا کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے. ہم خود ٹریننگ کروا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزوں کا. بچے پیدا کر لینا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو ہو ہی جاتے ہیں، جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں. ان کی پرورش کرنا، پرورش کا ورڈ ہی نہیں آتا لوگوں کو، تو پرورش کیا کریں گے. ان کے مقصدی زندگی بنانا، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کرنا، یہ ایک مشکل طلب کام ہے. گھر بنا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں، مشکل ضرور ہے لیکن اس کو نبھانا، کوئی کاروبار شروع کر لینا، پیسہ کما لینا، پھر اس کا حق ادا کرنا. تو کوئی بھی چیز جو ہے اللہ توفیق دیتا ہے، وہ بندہ لے تو لیتا ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنا ایسے جیسے حق ادا کرنے کا حکم ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے. بغیر ٹریننگ کے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہو سکتی ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. تو میرا خیال تھا آج کے گولڈن پوائنٹ کو بھی ہم نے سمجھا دیا. انشاءاللہ کل پھر کسی اور گولڈن پوائنٹ کے ساتھ آئیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.